3 پیرامیٹرز ہم نے کہا کہ ایسے ہیں کہ جس سے انسان اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ وہ انسان اللہ کے قریب جا رہا ہے یا اللہ کے قریب ہے کسی حد تک، یا وہ نہیں جا رہا ہے، وہیں رکا ہوا ہے جہاں پر تھا، یا خدا نخواستہ پیچھے آ رہا ہے۔ ان میں سے سب سے آسان پیرامیٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں ایمانداری سے اپنے تعلق سے یہ بات سوچے کہ جو کام میں بھیڑ میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ان کی موجودگی میں نہیں کر سکتا، کیا وہ کام میں تنہائی میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، یا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ 1 کام، 2 کام، 3 کام، کوئی بھی ایک ایسا کام ہو جو میں اپنی تنہائی میں، جہاں مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی انسان مجھے دیکھے گا یا کوئی انسان آ جائے گا اس جگہ پر۔ مثال کے طور پہ اپنا بستر ہے، اپنی رات کو انسان بستر میں بیٹھا ہوا ہے، باقی سب لوگ گھر میں سو رہے ہیں، انسان تنے تنہا ہے، انسان کو پتہ ہے مجھے دیکھنے والا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی جب وہ اتنی گہرائی سے سوچے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، ادروائز وہ بھی انسان کے ذہن سے اوجھل ہو، اور انسان وہ کام کر رہا ہو جو بھیڑ کے سامنے 10-5 لوگوں کے سامنے نہیں کرے گا۔ اگر میں یہ بات ایمانداری سے سوچتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں میں کچھ کام ایسے کر سکتا ہوں یا کر رہا ہوں جو میں بھیڑ میں نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قطن میں قرب میں نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو جو دھوکہ دے رہا ہوں، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لوں، چاہے جتنے روزے رکھ لوں، چاہے جتنا قرآن پڑھ لوں، اللہ تعالیٰ کے قریب تو نہیں ہوگا، کنفرم ہے یہ بات۔ اور انسان اگر ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں قطعاً کوئی کام نہیں کر سکتا، میں نے کہا نا بہت ایماندار ہونا پڑے گا انسان کو، کیونکہ اپنے آپ کو یہاں چیک کرنا ہے۔ اگر میں بے ایمانی کرتا ہوں تو اپنے آپ کے ساتھ بے ایمانی کروں گا، کیونکہ تنہا ہے، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے دلوں کے حال جانتا ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، تو میں اگر اس بات کو ایمانداری سے ایکسیپٹ نہیں کروں تو کس کا نقصان ہے؟ میرا اپنا نقصان ہے۔ خدا کو تو معلوم ہی ہے، وہ تو جانتا ہی ہے، وہ تو سب کچھ پول پٹی کھول کے رکھ دے گا آخرت میں، اگر میں نے توبہ نہیں کی یا میری توبہ قبول نہیں ہوئی تو اس لیے تو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اس میں۔ تو ایمانداری سے میں سوچتا ہوں، اور ایمانداری سے الحمدللہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قطعاً کوئی کام ایسا نہیں آ رہا میرے ذہن میں جو میں بھیڑ کے سامنے نہیں کر سکتا اور تنہائی میں کر سکتا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ایسا۔ میں اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو، اس کے وجود کو اس قدر محسوس کرتا ہوں الحمدللہ اپنے زندگی میں کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو مجھے قطعاً ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں تنہا ہوں، کیونکہ کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کہنے کو تو ہم سبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ تنہائی میں کون محسوس کرتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ بات الگ ہے، پریکٹیکلی یہ بات الگ ہے۔ پریکٹیکلی اگر ہر وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ خدا ہے اور وہ یہ محسوس بھی کرے تنہائی میں، تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی گناہ کر سکے۔ گناہ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آسان ترین پیرامیٹر ہے، اس لیے ہم نے اس کو پہلے نمبر پہ لیا ہے کہ سر دست میں اور آپ آج سے ہی اس پریکٹس کو شروع کر سکتے ہیں، اسی لمحے شروع کر سکتے ہیں۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے دماغ میں یہ اسکیننگ اسٹارٹ ہو جائے گی، آپ مومنٹریلی یہ ایگزامن کرنا شروع کر دو گے کہ ہاں میں کون کون سے کام کر سکتا ہوں، کون سے نہیں کر سکتا ہوں۔ دس از سو پاورفل۔ سو یہ پیرامیٹر بہت آسان بھی ہے اور بہت لیس ٹائم کنزیومنگ ہے، اس لیے یہ بہترین ایک پیرامیٹر ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا کہ میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں۔ دوسرا جو پیرامیٹر ہے وہ ہے میری محبتوں کا دائرہ۔ میری محبتوں کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کے کتنے قریب ہوں۔ میری محبتوں کا دائرہ اگر مستقل بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے مجھے، تو میں اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہا ہوں۔ میری محبتوں کا دائرہ بالکل بڑھتا ہوا مجھے محسوس نہیں ہو رہا، رکا ہوا ہے، جامد ہے، تو میں قطعاً اللہ کے قریب نہیں جا رہا ہوں، جتنا تھا دور اتنا ہی دور ہوں۔ یا خدا نخواستہ ان دا ورسٹ کیس اگر میری محبتوں کا دائرہ سمٹ رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دور جا رہا ہوں۔ اب تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو اس تعلق سے کہ محبتوں کا دائرہ بڑھنے سے کیا مراد ہے، یا اس کا رکنے سے کیا مراد ہے، یا چھوٹا ہونے سے کیا مراد ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، انسانی فطرت ہے۔ دنیا کا ہر انسان اپنے گھر والوں سے، ان افراد سے جن کے ساتھ وہ ایک چھت کے نیچے رہتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایوری ون ان دا ورلڈ، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی ازدواج سے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر انسان ان افراد سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے
سب سے زیادہ ان کی کیئر کرتا ہے، جن کے ساتھ وہ ایک چھت کے نیچے رہتا ہے. یہ تو فطرت ہے. اب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے کہ اس کا یہ دائرہ جو ایک چھت تک محدود ہے یہ بڑھ کر پڑوس تک پہنچ جانا چاہیے. انسان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ وہ پہلے جتنا لا تعلق اپنے پڑوسیوں سے رہتا تھا اب نہیں رہتا. اب اسے زیادہ فکر لاحق ہوتی ہے اپنے پڑوسیوں کی بھی. اگر پڑوس میں کہیں کوئی دکھ ہوتا ہے، کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو مجھے بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، آلموسٹ ایسی ہی جیسے میرے کوئی گھر کا فرد اس حادثے کا شکار ہو. اب میں بے چین ہو جاتا ہوں. رات کو 2 بجے ہوں، 3 بجے ہوں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے. میں دوڑ کے اس پڑوسی کے گھر پہنچ جاتا ہوں، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ پہلے میرے اندر نہیں تھا لیکن اب ڈیولپ ہوا ہے. کلیئر انڈیکیشن ہے کہ میں خدا کے قریب ہو رہا ہوں. 100% میں خدا کے قریب ہو رہا ہوں. یہ دائرہ بڑھ کر اگر پورے محلے اور پورے شہر تک وسیع ہو جائے کہ مجھے کسی دوسرے محلے کے تعلق سے بھی اگر پتہ چلے کہ وہاں کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہوا ہے تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی اپنے پڑوسی کے تعلق سے ہوتی ہے. اور میرے ذہن پہ ایک بوجھ سا ہو جاتا ہے، میرے ذہن پہ ایک فکر سی لاحق ہو جاتی ہے. میرا دل نہیں لگتا کام کرنے میں. یعنی وہی کیفیت جو گھر کے اندر کسی انسان کی اگر طبیعت خراب ہو تو مجھے محسوس ہوتی ہے. میرا دل نہیں لگتا کام میں، میرے ذہن میں بار بار وہی رہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، میری والدہ بیمار ہے. اگر یہی بے چینی میں ایک اس انسان کے تعلق سے سوچ رہا ہوں کہ جو میرے محلے میں بھی نہیں رہتا، کسی دوسرے محلے میں رہتا ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں لیکن ایمانداری سے میرے ذہن پہ سوار ہے، وہ میرے ذہن پہ بوجھ ہے. میں تھوڑی دیر کے بعد اس کے بارے میں سوچتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی یہ پریشانی دور فرما. یہ اور وسیع تر ہو جائے تو یہ تمام مسلمانوں کو احاطے میں لے لیتی ہے محبت. اگر میری کیفیت یہ ہو جائے کہ میں کسی بھی انسان، کسی بھی مسلمان، چاہے وہ میرے ملک کا بھی نہ ہو، چاہے وہ میرے شہر کا بھی نہ ہو، میرے ملک کا بھی نہ ہو، مجھے یہ پتہ ہو کہ وہ مسلم ہے، کسی دوسرے ملک کا رہنے والا ہے. سوشل میڈیا کے تھرو مجھے کوئی بات پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور بہت ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا ہے، تب بھی میں ایسا ہی بے چینی محسوس کروں کہ میرا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا. کیوں؟ حالانکہ یہ بالکل اب نارمل سی بات ہے ہماری سوسائٹی میں. میں اس کو اظہار نہیں کر پاؤں گا اس بات کا، کیونکہ مجھے ڈر ہوگا کہ لوگ پاگل سمجھیں گے مجھے. یہ ایک دوسرے بہت دور کے کسی ملک کا کوئی واقعہ ہے اور سب کو ہی معلوم ہے، لیکن ٹھیک ہے معلوم ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر میں یہ کہوں گا کہ میرا کھانا کھانے کو اس لیے دل نہیں چاہ رہا کہ وہاں یہ واقعہ ہوا ہے، میرے ذہن پہ بہت زیادہ بوجھ ہے اس کا، تو لوگ مجھے اب نارمل کہیں گے. میں نہیں اس کو بتا پاتا ہوں لیکن اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ سے تو نہیں چھپا سکتا نا. مجھے معلوم ہے میں کیوں غمگین ہوں یا میں کیوں اتنا زیادہ دکھ محسوس کر رہا ہوں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں اللہ تعالیٰ کی. میری محبت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بہت فلاسفیکل باتیں ہیں، ایسا ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے. آپ کی عمر میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں، میرے بھی آتے تھے. تو میں آپ کو یقین دلاؤں اس تعلق سے آپ کے اطمینان کے لیے کچھ ایگزامپلس، جس سے آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ کتنا زیادہ ممکن ہے. خود میرے اپنے تعلق میں ایک صاحب ہیں، وہ کھانا کھاتے کھاتے رونے لگے. نوالا ہاتھ میں ان کے رونا شروع کر دیا انہوں نے. بڑی اب نارمل سی بات تھی، دسترخوان پہ کوئی آدمی کھانا کھاتے کھاتے رونے لگے. دریافت کیا ان سے کہ کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا کہ مجھے غزہ کے ان بچوں کا خیال آ گیا جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے رمضان میں، اور میں اطمینان سے اتنی لذیذ چیز کھا رہا ہوں بیٹھا ہوا. بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے. ہمیں اس لیے عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہمارے اطراف میں بے حسوں کی بھیڑ ہے. ہمارے اطراف میں جو انسان رہتے ہیں وہ بالکل بے حس ہو چکے ہیں، ان کی ضمیر بالکل مردہ ہو چکے ہیں. ہم انہی لوگوں کے درمیان میں زندگی گزار رہے ہیں ایک زمانے سے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے. آپ یقین جانیں بہت خطرناک صورتحال ہے. جس قدر ہمیں یہ اب نارمل لگتی ہیں باتیں جو میں بول رہا ہوں، اتنی ہی زیادہ فکر کی بات ہے کہ ہم کس بدترین معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر ہمیں اس طرح کی گفتگو ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل فلاسفیکل باتیں ہیں، پریکٹیکل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ یہ ہارڈ کور پریکٹیکل باتیں ہیں.
جو لوگ اس طرح کے لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے اور ان کے ساتھ میں انہوں نے وقت گزارا ہے، انہیں یہ عام بات لگتی ہے۔ جس دن آپ کو مجھے خود یہ قرب نصیب ہو جائے گا خدا کا، اس دن ہم خود اس بات کو احساس کر پائیں گے کہ یہ کتنی نارمل بات ہے۔ ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اب نارمل ہے صرف اس لیے کہ ہم بہت دور ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ بہرحال تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیملی سے بڑھتے 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 ایک انسان کہاں تک چلا گیا؟ پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مرحلہ اس سے بھی آگے کا ہے۔ یہ دائرہ مسلمانوں سے بڑھ کر پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہو جائے، پورے انسان اس میں شامل ہو جائے، یعنی انسان کو دن رات یہ غم لاحق ہو۔ میں غم اس لیے جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو احساس کر پاؤ، لٹرلی غم ہی ہوتا ہے وہ، انسان کو غم ہو، یہ غم اسے محسوس ہو۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لاکھ کتنے کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، اے خدا انہیں بھی ہدایت عطا کر دے، کاش انہیں بھی دوزخ سے نجات مل جائے، کاش انہیں بھی جنت نصیب ہو جائے۔ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں ہر کمیونٹی میں، اچھے لوگ، عیسائیوں میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، یہودیوں میں بہت اچھے لوگ ہیں، ہندوز میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، سکھوں میں بہت اچھے لوگ ہیں، جس ریلیجن میں بھی آپ دیکھو گے بہت اچھے سوشل ٹائپ کے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس انسان کا دل ان کے لیے بھی تڑپے کہ یا اللہ اتنا خوبصورت انسان، اتنا بہترین انسان ہے، اتنی زبردست عادتوں کا مالک ہے، اے رب کریم اسے ہدایت عطا کر دے، اسے ایمان کا نور عطا کر دے، تاکہ یہ تیرے حضور جب جائے تو ان اعمال کا بدلہ لے سکے، ان اعمال کا بدلہ حاصل کر سکے، جن بہترین اعمال کو یہ کر رہا ہے۔ پھر انسان ایک غیر مسلم کے لیے بھی لاپرواہی محسوس نہیں کرے گا اگر اس کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے مسلمانوں سے بڑھ کر۔ وہ جب ہاتھ اٹھائے گا پھر اللہ کے حضور تو صرف اپنے لیے یا اپنوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نہیں مانگے گا، وہ انسانوں کے لیے بھی مانگے گا۔ اگر کوئی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جب بھی وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کے پوری دنیا کے انسانوں تک جاتی ہے، وہ ہر نماز میں، ہر جگہ، ہر موقع پر جہاں بھی دعا ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے شروع کر کے پورے جہان کے انسانوں کے لیے بھی دعا مانگتا ہے۔ اور یہ تو میں اور آپ بہت آسانی سے ایگزامن کر ہی سکتے ہیں کہ ہم دعا میں کیا کیا مانگ رہے ہیں۔ تو اگر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں وہ پوری دنیا کے انسانوں کی فکر میں مبتلا ہے اور وہ دعا گو ہوتا ہے جب کبھی دعا مانگتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ انسانوں کے لیے بھی دعا مانگے، تو اس کا مطلب وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے، بہت قریب ہے۔ اس کی انتہا تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہ آلموسٹ اپنی میگزیما پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی جو انتہا ہے اس کے آس پاس کہیں ہے، لیکن یہ بہت لمبا سفر ہے، اس کے لیے لوگوں کی زندگیاں درکار ہیں، 40 50 سال ہو جاتے ہیں لوگوں کو زندگیاں گزارتے ہوئے، اس کوشش کرتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ ارادہ فرما لے تو کسی انسان کو یہ صفت، یہ قربت ایک ہی دن میں عطا کر دے، اسے کوئی روکنے والا ہے کیا؟ لیکن یہ بات نارمل نہیں ہے، استثناء ہے، ناممکن بھی نہیں ہے۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں دنیا میں جن کو قرب الہی ایک ہی رات میں نصیب ہو گیا، ایک دن میں نصیب ہو گیا، 24 گھنٹے میں، لیکن عام طور سے پوری زندگیاں اسٹرگل کرتے ہیں لوگ، تب جا کے انسانوں کو آہستہ 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 گریجولی یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب جا رہے ہیں، اور قریب جا رہے ہیں، اور قریب جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا پیرامیٹر ہے جو پہلے والے سے تھوڑا سا دقیق ہے، پہلے والا تو بہت ہی سمپل سا تھا۔ تیسرا جو پیرامیٹر ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی تھوڑا سا فلاسفیکل ہے ان کمپیریزن ٹو دا فرسٹ ون اینڈ دا سیکنڈ ون ایون، دس از دا ٹفسٹ پیرامیٹر، کیونکہ اس کے لیے جو ایمانداری کا لیول چاہیے وہ بہت زیادہ مشکل ہے، بہت ہی خطرناک لیول ہے۔ تھوڑے بہت ایمانداری سے کام نہیں چلے گا، بہت زیادہ ایماندار انسان ہے تبھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے تیسرے پیرامیٹر کو۔ تیسرا پیرامیٹر یہ ہے کہ انسان کی ترجیحات میں دنیا کا کتنا حصہ ہے، انسان کی پرائیورٹیز میں دنیا کی کیا ویلیو ہے، کیا دنیا موسٹ امپورٹنٹ چیزیں، دنیا سے مراد یہ ہے وہ جو چیزیں دنیا میں حاصل انسان کرنے کی خواہش رکھتا ہے، روپیہ، پیسہ، عزت، مکان، کار وار، یہ وہ سب لیجرز،
اور آسائش کے جتنے سامان ہیں وہ سب دنیا میں آتے ہیں. انسان کی جو پلانز ہیں، انسان کی زندگی میں جو پلاننگ ہے، وہ انسان کتنے % دنیا کے لیے رکھتا ہے اپنے ذہن میں اور کتنے % آخرت کے لیے رکھتا ہے. ایمانداری سے انسان اپنے آپ کو انالائز کرے کہ میری زندگی کی جو دوڑ دھوپ ہے اور اسٹرگل ہے، اس میں کتنا زیادہ فکر مند ہوں میں دنیا کے لیے، کتنی پلاننگ کر رہا ہوں میں دنیا کے لیے، اور کتنی پلاننگ میں کر رہا ہوں آخرت کے لیے. یا دنیا میری پرائیورٹی ہے یا آخرت میری پرائیورٹی ہے. اگر خدا نخواستہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری تمام تر توجہات کا مرکز دنیا ہے، میری تمام تر پلاننگ کا مرکز دنیا ہے، میں دنیا کے تعلق سے ہی تمام خواہشات اپنے دل میں رکھتا ہوں اور اسی کے لیے میں دوڑ دھوپ کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میں 5 ٹائم کی 5 پابندی کے ساتھ باجماعت نماز بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن ترجیحات میری دنیا ہے، تو شیطان مجھے دھوکہ دے رہا ہے. ان نمازوں سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، کوئی قرب حاصل نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ کا. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میں کسی انسان کو دھوکہ دے رہا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے 2 لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا، اسے دھوکہ دے دوں تو. اگر میں کسی انسان سے جھوٹ بول رہا ہوں بزنس میں، کسی بھی تناظر میں، کسی بھی معاملے میں، اور صرف اس لیے کہ میرا یہ سامان بک جائے، میں جھوٹ بتا رہا ہوں، جھوٹ تعریف کر رہا ہوں اپنے سامان کی، حالانکہ اس میں فائدہ اور نقصان صرف 2-4 لاکھ کا ہے، تو پھر یقیناً پرائیورٹی تو میری اللہ تعالیٰ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، دنیا ہی ہے. کیونکہ میں جب اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو پس پشت ڈال رہا ہوں صرف 2 لاکھ روپے کے فائدے کے لیے، اگر پرائیورٹی خدا ہوتا تو 2 کروڑ کا بھی فائدہ ہوتا تو میں ٹھوکر مار دیتا. اگر ٹرو سینس میں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا، خدا کی اہمیت مجھے پتہ ہوتی، آخرت کی اہمیت میں سمجھ رہا ہوتا، اس زندگی کے لیے فکر مند ہوتا، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا کی جو مجھے اس سے ہٹا سکے، اس سے اسٹرے کر سکے. میں ہر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے مومنٹلی تیار ہو جاؤں گا. ایک ہمارے استاد بزرگ تھے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، بہت خوبصورت بات تھی، اگر کاش میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے، کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت کس میں ہوگی؟ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، بہت غیرت والا ہے. جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی تم سے چھین لے گا، اور جس چیز کو اللہ کے لیے چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی تمہارے دامن میں ڈال دے گا. اپنی خوشنودی تو دے گا ہی دے گا، وہ چیز بھی دے گا کہ اس چیز کے لیے تو نے مجھے نہیں چھوڑا، یا میرے لیے اس چیز کو تو نے ٹھوکر ماری، حالانکہ تجھے ضرورت تھی اس چیز کی، لے میری خوشنودی بھی لے اور یہ چیز بھی لے، میں تیرا نقصان کیوں کروں؟ تو میرا بندہ ہے. بڑی پیاری بات ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس پہ اتنا غور نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے سامنے ہی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم اس کو پھر بھی محسوس نہیں کر رہے ہوتے. تو بہرحال یہ ایک پیرامیٹر ہے کہ دنیا میری زندگی نگاہ میں کتنی حقیر ہو گئی ہے. یعنی جیسے آپ فزکس میں پڑھتے ہو کہ دس از انورسلی پروپورشنل ٹو دس، ہے نا، کہ یہ چیز بڑھے گی تو یہ چیز کم ہوگی، یہ چیز کم ہوگی تو یہ چیز بڑھے گی، انورسلی پروپورشنل. بالکل اسی طرح سے آپ ایک ڈائریکٹ فارمولہ سمجھ لیجئے، خوشنودی الہی انورسلی پروپورشنل ٹو محبت دنیا. جس قدر اللہ کے قریب میں جاؤں گا اس ہی قدر، بالکل اسی پروپورشن میں دنیا کی اہمیت میری نگاہ میں کم ہو جائے گی. جتنا قریب جاؤں گا اتنی کم ہوگی، جتنا قریب جاؤں گا اتنی کم ہوگی. اگر مجھے ایمانداری سے محسوس ہو رہا ہے کہ جتنا 1 سال پہلے میں دنیا کے تعلق سے خواہشات رکھتا تھا، منصوبے بناتا تھا، آج میرا دل نہیں چاہتا، آج میں نہیں بنا رہا اتنے منصوبے. بہت معمولی سی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، باقی جو میرے دماغ میں 1 سال پہلے آتا تھا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہ کروں گا، وہ سب دماغ سے اوجھل ہو گئے، اور میرا دل بھی نہیں چاہتا، ایمانداری سے نہیں چاہتا. ایسا نہیں میں کوئی ایکٹنگ کر رہا ہوں، پریٹینڈ کر رہا ہوں، کیونکہ اپنے آپ سے تو انسان ایکٹنگ نہیں کر سکتا نا. جب تنہائی میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوگا تو آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ نہیں میں تو اللہ تعالیٰ دنیا کی خوشنودی نہیں چاہتا، حالانکہ وہ چاہتا ہو. ایسا تو نہیں ہوگا، خاص طور سے جب آپ بہت ایمانداری سے اس بارے میں سوچ رہے ہو. تو جس قدر دنیا کی اہمیت میرے نگاہ میں کمزور ہوتی ہوئی مجھے محسوس ہوگی، اسی قدر میں اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہا ہوں. تو یہ تیسرا پیرامیٹر بہت امیزنگ پیرامیٹر ہے کہ کیا دنیا حقیر ہو گئی ہے میری نگاہ میں؟ کیا اس کی اہمیت بہت کم محسوس کر رہا ہوں میں دنیا کی؟ کیا میں اس کے تعلق سے
بہت کم فکر مند رہتا ہوں، مجھے کوئی خاص فکر نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی دنیا کے تعلق سے، اور اس کی اہمیت بہت ہی منیمائز ہو گئی ہے، بہت ہی کم ہو گئی ہے، بس اس حد تک ہو گئی ہے کہ ہاں دنیا ایک جگہ ہے جہاں پر مجھے آخرت کو بنانے کے لیے محنت کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور میں بہت ہی حقیر محسوس کر رہا ہوں دنیا کو کہ دنیا کیا ہے دنیا، اور میرے ذہن میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حاوی رہتی ہے۔ مجھے وقت ہی نہیں ہوتا، مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس کوئی اتنا وقت ہے یا اتنا زیادہ مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں دنیا کے تعلق سے پلاننگ کروں اور منصوبہ بندی کروں اور ترکیبیں بڑھاؤں کہ میں یہ بنا لوں اور وہ بنا لوں۔ ایسا محسوس میں نہیں کر رہا۔ خوش نصیبی، خوش خبری، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جا رہا ہوں۔ جس قدر میں اہمیت کم ہوتی ہوئی مجھے محسوس ہو رہی ہے اسی قدر میں قریب جا رہا ہوں، یا جس قدر دنیا میرے ذہن نگاہ میں حقیر ہو گئی ہے میں اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب جا چکا ہوں، پہنچ چکا ہوں۔ اس کی مثال ایک بہت ہی سمپل سی آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو وجود ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی اور ایک روح۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مٹی کا جو مسکن ہے، مٹی کہاں پائی جاتی ہے ایبنڈنس میں؟ بے پناہ مٹی کہاں ملتی ہے؟ زمین پر، جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، یعنی ہمارے پاؤں کے نیچے، ہمارے پیروں کے نیچے۔ وہ کمپوننٹ کا مسکن ہے جس کا میں بنا ہوا ہوں، جو میرا ایک کمپوننٹ ہے مٹی، اس کا مسکن یہ ہے زمین جس کے اوپر میں چل رہا ہوں، جو میری جوتوں کے نیچے ہے، میرے پیروں کے نیچے ہے۔ دوسرا کمپوننٹ ہے روح۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ عرش الہی سے آئی ہے۔ اس کا مسکن عرش الہی ہے کیونکہ خدا نے اپنی روح پھونکی ہے، تو اس کا جو اوریجنل جگہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ عرش الہی۔ ہر چیز اپنے اوریجن کی طرف جانا چاہتی ہے، اپنے اوریجن کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ میرا کمپوننٹ زمین کے اوپر ہے، لیکن یہ مستقل کوشش کرے گا کہ میں زمین کے اندر چلا جاؤں، جلدی سے کچھ ایسا ہو جائے کہ میں اپنے مسکن میں چلا جاؤں۔ روح مستقل یہ کوشش کرے گی کہ میں کسی صورت سے اوپر چلے جاؤں، اس انسان کو اوپر کو کھینچوں، بلندی پر لے جاؤں۔ میرا حیوانی وجود ہمیشہ کوشش کرے گا میں اسے پستی کی طرف لے جاؤں۔ یہ رستہ کسی چل رہی ہے، روح اپنی طرف اوپر کو پل کر رہی ہے، مٹی نیچے کی طرف پل کر رہی ہے۔ جو چیز عرش اور زمین کے بیچ میں معلق ہے، اگر وہ عرش کی طرف جاتی ہے، اونچائی کی طرف جاتی ہے، اوپر جاتی ہے، تو اس کا فاصلہ زمین سے بڑھتا ہے۔ جو چیز زمین کی سمت میں جاتی ہے، میں زمین کو گڈھا کروں 1 فٹ کا، 10 فٹ کا، 20 فٹ کا، 50 فٹ کا، 1000 فٹ کا، اور نیچے چلا جاؤں، جس قدر میں زمین کے اندر چاہتا جاؤں گا، اس کے قریب جاتا جاؤں گا، اس کی کور کے آسمان سے دوری بڑھتی جائے گی، عرش سے دوری بڑھتی جائے گی۔ ممکن نہیں ہے کہ میں اوپر جاؤں اور نیچے بھی جاؤں ایک ساتھ۔ جس قدر اوپر جاتا جاؤں گا زمین کی چیزیں چھوٹی نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ 1000 فٹ پہ جاؤں، 1000 فٹ پہ یا 500 فٹ پہ جاؤں گا، سارے انسان، ساری چیزیں کیڑے مکوڑے لیں گے مجھے، بسز، ایروپلین، کار شار، ندیاں ایسی لیں گے جیسے کسی نے لکیر کھینچ دی ہو۔ 1000 کلومیٹر پہ چلے جاؤں گا اور چھوٹا ہو جائے گا۔ ایک لیول ایسا آئے گا جہاں پر وہ دکھائی ہی دینا بند ہو جائے گا، نہ کوئی انسان نظر آئے گا، نہ کوئی ندی نظر آئے گی، نہ کوئی پہاڑ نظر آئے گا، پلین ہو جائے گا، کیونکہ بلندی بہت حاصل ہو گئی۔ اب مجھے زمین نظر نہیں آ رہی۔ جب انسان کی روح پرواز کرتی ہے، اللہ کے قریب جاتی ہے، بلندی پاتی ہے، دنیا بہت چھوٹی ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ پہلے چھوٹی ہوتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے۔ ایک بلندی کا وہ لیول ہوتا ہے جہاں پہ غائب ہی ہو جاتی ہے، وہ قطعاً دکھائی دینا بند ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت آسان ہے سمجھنا۔ یہ ممکن نہیں ہے کوئی انسان کہے میں بہت بلندی پہ ہوں اور مجھے دنیا بھی بہت صاف نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب وہ احمق ہے، وہ خود احمق ہے، نہیں سمجھ پا رہا۔ دو ہی باتیں ہیں دوست، اگر دنیا صاف نظر آ رہی ہے تو پھر بلندی پہ نہیں ہو، بہت نیچے ہی ہو۔ بلندی پہ ہوتے تو دنیا نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جانا، اپنی روح کو بلندی حاصل کرنے میں دنیا نظر نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے فائدے اور نقصان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی، وہ غائب ہو جاتے ہیں ذہن سے، ختم ہو جاتا ہے، بالکل زیرو، ایک دم کوئی اہمیت نہیں اس کی۔ نقصان ہو ڈونٹ کیئر، فائدہ ہو ڈونٹ کیئر۔ اگر یہ لیول مجھے حاصل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں، بہت زیادہ اونچا۔ الحمدللہ میری روح پرواز کر رہی ہے، وہ اوپر جا رہی ہے، اللہ کے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔
اور اگر دنیا کی خواہشات بڑھ رہی ہیں، دنیا کے تعلق سے میرا رجحان اور میری توجہات دنیا کی طرف اور زیادہ ہو رہی ہیں، پہلے سے بھی زیادہ پلان ہے، اب پہلے سے بھی زیادہ خواہشات ہیں، اتنی تو پہلے بھی نہیں تھی، تو اس کا مطلب میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں. اب میری دوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مزید بڑھ رہی ہے، خدا نخواستہ قریب نہیں ہو سکتا. ایک ہی بات ہو سکتی ہے. اب بہت سے لوگ اس میں کراس کوشچننگ کرتے ہیں صاحب، جیسے یہ گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے، پہلی بار نہیں ہو رہی ہے. لوگ اصل میں وہ ہے نا، شیطان وسواس کرتا ہے، کیونکہ شیطان کو لگتا ہے کہ یہ تو کھیل ہی بگڑ جائے گا اگر اس کی سمجھ میں بات آ گئی تو، ہے نا، یہ بہت خطرناک بات ہے. تو پھر وہ وسوسے کرتا ہے، وسواس الخناس. وہ انسان کے ذہن میں اس طرح کے وسواس ڈالتا ہے کہ ان سے پوچھو جو سامنے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی اہمیت ختم ہو جائے گی، دنیا سے دوری ہو جائے گی. یوسف علیہ السلام کے پاس تو بہت کچھ تھا، عزیز مصر تھے، وہ بڑی دولت تھی، وہ تو رسول تھے، کیا وہ قریب نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے؟ تو بچہ فوراً یہ کوشچن پٹ اپ کرتا ہے کہ سر یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کیا بات، یا داؤد علیہ السلام کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے، سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہنا ہے. تو پہلے تو ہم یہ اس کو ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. کیوں وسوسہ ہے؟ 1,24,000 انبیاء میں سے 2-3-4 لوگ، 2-3-4 رسول اور نبی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ریسورسز بہت دیے. ان 2-3-4 کے بارے میں تو آپ کو پوچھ رہے ہو، اور 1 لاکھ اور کچھ ہزار لاکھوں رسول اور نبیوں کے تعلق سے جنہوں نے غربت کی زندگی گزاری، لائک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمسیلف، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان کے تعلق سے آپ کو کوئی سوال نہیں ہے. غریب ان دا سینس، وہ سب سے مالدار تھے، غریب ان دا سینس دنیاوی ریسورسز تو حاصل نہیں تھے نا انہیں. تو سر دستوں آپ یہ سمجھیے کہ آپ 2-3 ہی لوگوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے. لیکن بہرحال کوشچن آپ کا ویلڈ ہے کہ اگر اصول ہے تو ایک بھی ایکسیپشن نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی ایکسیپشن نہیں ہونا چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے دوری ہونا، یا دنیا کی، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ دنیا اوجھل ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز نہ ہوں گے. وہ تو آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہو سکتا ہے بہت زیادہ دے دے، اس کی اہمیت نہیں ہوگی دل میں. بہت سارے صحابہ کرام ایسے گزرے ہیں جن کے پاس پیسہ آتا تھا، دعا کرتے تھے خدا سے کہ اللہ ہمیں مال و دولت مت دے دنیا کی، کہیں ہم بہک نہ جائیں. اس کے باوجود ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ آزمائش کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا تھا نہیں آزماؤں گا تمہیں، پیسہ دے کے بھی آزماؤں گا. ان کا دعا کرنا اس بات کا کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہیں، یا دنیا ان کے لیے کتنی حقیر ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں یہ مال دولت نہیں چاہیے، لے لے ہم سے. کوئی ہے دنیا میں مائی کا لال جو آج یہ دعا کر سکے، مالدار جس کے بعد پیسہ ہو اور دعا کرے مسجد جا کے اللہ تعالیٰ میری دولت لے لے؟ ہے کوئی؟ وہ کہ اللہ تعالیٰ دگنی کر دے، چوگنی کر دے، 8 گنی کر دے. اچھی بات ہے، مومنین کے پاس جتنا ریسورسز ہوں گے اتنا ہی اچھا ہے. مومنین جتنے زیادہ طاقتور ہوں گے پیسے سے اتنا ہی اچھا ہے. مراد کہنے کی یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس کی پرائیورٹی تو نہیں ہے زندگی میں. ہم یہ کہتے ہیں سر دستہ یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے بہت امپورٹنٹ کہ آپ ان رسولوں کا جن کا نام لے رہے ہو کہ جنہیں بہت زیادہ ریسورسز حاصل تھے، ان کی زندگیوں کے بارے میں آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کری ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارتے تھے؟ ان ریسورسز کو کس قدر استعمال کرتے تھے یوسف علیہ السلام اپنے عیش پرستی کے لیے؟ نعوذ باللہ. کیا اس سے وہ سامان زندگی فراہم کرتے تھے، اپنے لیے آسائش فراہم کرتے تھے؟ تو اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. جو قصص الانبیاء میں ایک ہسٹوریکل نوٹ ہے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، اسی کے اوپر ہم دوسرے نبیوں کو تصور کر سکتے ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. یوسف علیہ السلام اس قدر کم کھانا تناول فرماتے تھے کہ ان کی جو زوجہ تھیں، بیوی تھیں، انہیں اتنی زیادہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ کہیں کوئی مرض تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی پیٹ میں بیماری تو نہیں ہے. اتنی ایب نارمل ڈائٹ تھی ان کی، اتنی کم کھاتے تھے. ایک دن وہ جب ان سے صبر نہیں ہوا تو انہوں نے یہ بات یوسف علیہ السلام کے سامنے بول دی، اس کا اظہار کر دیا. اے اللہ کے رسول، میں روز آپ کو دیکھتی ہوں آپ اس قدر کم کھانا تناول فرماتے ہیں کہ مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ کوئی بیماری تو نہیں ہے آپ کے جسم میں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، بے فکر رہی ہے، بلکہ میں اتنا کم کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ روز محشر ایک شخص بھی اگر ایسا نکل آیا جس نے کہا کہ میں نے یوسف سے بھی کم کھانا کھایا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. کین یو امیجن؟ جن کے تعلق سے آپ یہ کوشچن کر رہے ہو کہ انہیں تو بہت دولت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، زندگی تو دیکھو اندر جھانک کے ہوش اڑ جائیں گے. روز محشر ایک شخص نے بھی اگر کہہ دیا کہ میں نے یوسف سے بھی کم کھانا کھایا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس فکر میں مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا.
تو وہ ایکسیپشن نہیں ہے, معاف کریے, وہ 3 نبی بھی اور رسول ایکسیپشن نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے ایکسیپشن. تو سامان دنیا کتنا بھی حاصل ہو, انسان اس کو بھی ذریعہ آخرت بنا لے, دنیا کی آسائش فراہم نہ کرے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے, بلکہ اس کو بھی ذریعہ بنا لے آخرت حاصل کرنے کا. یہ مطلب ہے دنیا کی اہمیت ختم ہو جانے کا. دنیا کی اہمیت, دنیا آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی, اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے انسان فقیر ہو جائے گا, اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا, کپڑے بھی نہیں بچیں گے, تن پہ بڑی مشکل سے کپڑے پہنے گا پھٹے پرانے. ایسا نہیں ہے, یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. مطلب یہی ہے انسان کی توجہات کا, اس کی ترجیحات قطعاً آخرت ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جائے. یہ فکر لاحق ہی نہ ہو سے کہ دنیا میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, نقصان ہوگا فائدہ ہوگا, یہ سب باتیں بے معنی ہو جائیں. یہ مطلب ہے دنیا کی اہمیت زیرو ہو جانا. تو میں اور آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کتنا قریب ہوں, تو اب ہم اپنے بالکل بیسس پہ آ جاتے ہیں. ابھی تو ہم بہت ہی اس پیڈسٹل کی بات کر رہے ہیں جس پیڈسٹل کے تعلق سے ہمارا سوچنا بھی محال ہے. ہم باتیں بھلے ہی کر لیں, لیکن اس چیز کو ہم کبھی تصور نہیں کر پائیں گے جس مقام پر اور مرتبے پر یہ حضرات فائز تھے اپنی زندگیوں میں. وی کین نیور انڈرسٹینڈ دس. لیکن اپنے تعلق سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب تنہائی میں ہم بیٹھیں تو تیسرا پیرامیٹر یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں کتنی پلاننگ دنیا کے تعلق سے کرتا ہوں, یا کتنی خواہشات میری دنیا سے ریلیٹڈ ہیں, کتنی خواہشات میری اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہیں. آخرت میں کو میں کتنی پرسنٹیج میں اگر میں اس کو بانٹوں تو کتنے پرسنٹ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف ٹلٹیڈ ہوں, کتنی میرے اندر خواہشات دنیا میں موجود ہیں جن کو اچیو کرنا میں چاہتا ہوں 10 سال میں 20 سال میں. ہاں, اس میں ایک بات اور واضح میں آپ سے کر دوں, کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے, کیونکہ وہ جو شیطان ہے آپ کا, میرا دشمن ہے, کھلا دشمن, عدو مبین, وہ ہمیں کسی اچھی بات سے ایک غلط بات کنوے کرنے کی مہارت رکھتا ہے. اس میں چیمپئن ہے, کیونکہ تخلیق آدم سے لے کے علیہ السلام آج تک وہ اسی کھیل کو کھیل رہا ہے. ہم تو اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں, لیکن اسے کوئی کا دوسرا کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پلاننگ کرے ہمیں اور آپ کو بہکانے کی. بہت ایکسپیرینسڈ ہے. تو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرے, یہ دنیا کی اہمیت کا حصہ نہیں ہے. معاف کریے کوئی غلط آپ کو بہکا دے. مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس گھر ہی نہیں ہے, کرائے پہ رہ رہا ہے, نکاح اس نے کر لیا, بچے بھی ہیں اس کے, اس کا ذاتی مکان نہیں ہے. اب وہ مکان کے تعلق سے پلان نہ کرے, وہ یہ خواہش نہ کرے کہ میرا ایک مکان ہو جس کے نیچے میرے بچے اور میری بیوی رہ سکیں, اور میں اگر اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں ایسا نہ ہو کہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کے چلا جاؤں, ان کے اوپر چھتی نہ ہو ان کے سر کے اوپر, اس لیے وہ یہ کوشش کرے کہ میں ایک چھوٹی سی زمین لے لوں اور مکان بنا لوں. یہ خواہشات کا حصہ نہیں ہے, کوئی آپ کو شیطان ورغلا دے, کیونکہ یہ فرائض میں شمار ہوتا ہے. یہ فرائض میں شمار ہوتا ہے, یہ واجبات میں سے ہے. یہ انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اتنی فکر کرے کہ وہ کم سے کم ایک چھت پرووائڈ کرے اپنے گھر والوں کو. تو ایک غریب انسان ہے, وہ بیچارہ اسٹرگل کر رہا ہے, اور اسٹرگل بھی یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ میرے رسول نے یہ تاکید کی تھی کہ بغیر چھت کے اپنی اولاد کو مت چھوڑ دینا دنیا میں, ورنہ میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں. اس لیے بیچارہ وہ محنت کر رہا ہے, اور ہم اسے جج کر رہے ہیں کہ ارے یہ تو دنیا پرست ہے, بہت دور ہے اللہ تعالیٰ سے. نہیں بھائی, وہ دنیا کی فکر نہیں کر رہا, اس کے پیچھے بھی آخرت کی فکر ہے نا. تو وی کین نیور جج اینی ون ایلس ایکسیپٹ اوور سیلفس. ان سارے پیرامیٹرز میں ہم دوسروں کو جج نہیں کر سکتے. ہاں, اپنے آپ کو بھی مس جج نہ کریں ہم, کہ ہم میں سے کوئی, یعنی یہ بات ابھی آپ 3 لوگ سن رہے ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ کے حکم پہ منحصر ہے, کہ اس کو ہو سکتا ہے 30 لوگ سنیں, ہو سکتا ہے اس کو 300 لوگ سنیں, ہو سکتا ہے اس کو 3000 لوگ سنیں. کہیں ان میں سے کوئی وہ شخص موجود نہ ہو جو اس کیٹیگری میں آتا ہو کہ وہ ایک جائز اور حلال کمائی کے لیے اسٹرگل کر رہا ہو, اس لیے کہ اس کے بچوں کے پیٹ میں جائز لقمہ جائے, حلال لقمہ جائے, وہ حرام لقمے سے محفوظ رہیں. وہ اس لیے کوشش کر رہا ہو کہ اپنے بچوں کو ایک چھت پرووائڈ کر سکے. وہ ضروریاتی, بنیادی ضروریاتی جو زندگی کے لیے ضرورت ہے پیسے کی, یعنی بچوں کی تعلیم کے لیے, بچوں کی تربیت کے لیے, وہ اس کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے. اور وہ اپنے آپ کے تعلق سے یہ سوچے, یہ سن کے غلط تاثر لے لے میری بات سن کے کہ میں تو دنیا کے تعلق سے سوچ رہا ہوں, اور وہ اپنا توجہ وہاں سے ہٹا لے
کہ نہیں نہیں آپ نے اپنی سوچنا، چاہے بچوں کے سر پہ چھت آئے نہ آئے، بھائی میں نہ سوچوں گا دنیا کے بارے میں، یہ تو اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. نہیں، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ قطعاً ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی دلیل ہے کہ انسان حلال کمائی کمانے کی اسٹرگل کرے، صرف اس لیے کہ اپنے گھر والوں کو حرام سے محفوظ رکھ سکے. دس از ناٹ پارٹ آف دیٹ گیم. وہ الگ چیز ہے. وہ چیز ہے جہاں پر انسان کے پاس اچھا خاصا مکان ہے الحمدللہ، اس کے پاس ایک کار بھی ہے الحمدللہ. حالانکہ کار کا ہونا کوئی دنیا کی محبت کا مضر نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس شخص کی قسمت پر رشک کرو جسے 3 نعمتیں حاصل ہیں. جسے دنیا میں 3 نعمتیں حاصل ہیں، اس کی قسمت پر رشک کرو. رشک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ چاہو اللہ تعالیٰ سے کہ تم بھی ایسے ہو. یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. کیا باتیں ہیں وہ تینوں کا تعلق دنیا سے ہے، لیکن حضور نے اس کو رشک کے قابل کہا ہے، تو ہمارے لیے قابل بہت اہمیت کی چیز ہے. صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ وہ کیا نعمتیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نیک بیوی جس انسان کو حاصل ہو اس کی قسمت پر رشک کرو، دعا کرو تمہیں بھی نیک بیوی ملے. دوسری، اپنے وطن میں روزی. اپنے وطن میں روزی یعنی جو بھی روزگار ہے، جو بھی آپ کی زندگی گزارنے کا مشغلہ ہے، وہ آپ کے اپنے وطن میں ہو، آپ کو اپنے وطن سے باہر نہ جانا پڑے. حالانکہ یہ ایک بحث کا موضوع ہے کہ وطن سے مراد وہ خاص شہر ہے، کیونکہ جنرلی اس زمانے میں اس کا اطلاق شہروں پر ہوتا تھا. یعنی مکہ سے اگر انسان کوئی جا رہا تو کہتا تھا کہ میں کہ غیر اپنے وطن سے جا رہا ہوں. مدینہ سے کوئی جاتا تو کہتا ہے میں اپنے وطن سے جا رہا ہوں. تو وہ جو اسلامی اسکالرز ہیں وہ اس بات پر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ وطن سے مراد اس حدیث میں شہر ہے، ملک نہیں ہے، جو آج ہم وطن کہتے ہیں جس چیز کو. بہرحال اس کا اطلاق آپ ملک پہ کرو یا شہر پہ کرو. میں تو شہر پہ ہی زیادہ میرا دل مطمئن رہتا ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوا اس جگہ انسان کو کوئی روزگار نصیب ہو جائے، اسے وہ جگہ چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ رش کرنا چاہیے. تیسرا حضور نے فرمایا ذاتی سواری. ذاتی سواری کا اطلاق اس زمانے میں گھوڑے پر ہوتا تھا، اونٹ پر ہوتا تھا، کیونکہ وہی ذاتی سواریاں تھیں. آج اس کا اطلاق موٹر سائیکل اور کار پر ہوگا اوبویسلی. اب اونٹ اور گھوڑا تھوڑی لائے گا سواری کے لیے جب وہ چلن میں ہی نہیں ہے اور وہ عام نہیں ہے. تو حضور نے اس لیے اونٹ اور گھوڑا ورڈ نہیں بولا. حضور نے جو لفظ استعمال کیا تھا اس میں وہ ذاتی سواری کیا. انہیں حضور کو معلوم تھا کہ تا قیامت بہت ساری چیزیں آئیں گی جو گھوڑے اور ہاتھی کو ریپلیس کریں گی. تو اس پہ تمام اسکالر جو ہیں وہ متفق ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ کار پر یا موٹر سائیکل پر یا اس طرح کی چیزوں پر ہوتا ہے. تو اس معنی کر اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان کے دل میں اگر یہ خواہش ہے کہ اس کی اپنی ذاتی کار ہو جس سے وہ اپنی ٹریولنگ اس کی آسان ہو جائے، وہ اپنے گھر والوں کو ضرورت کے مطابق، کوئی گھر میں بیمار ہے تو اسپتال لے جائے یا ضرورت کے مطابق وہ دوسرے جگہوں پر جا سکے، دوسرے شہروں میں جا سکے اپنے بزنس کے تعلق سے، اپنے رشتہ داری کے تعلق سے، تو دس از ناٹ بیڈ. تو اس کو اس میں آپ نہ سمجھیں. لیکن دوسری صورتحال جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اچھی بھلی کار ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، نئی کار خریدی ہے، 2-3 سال ہوئے ہیں، 4 سال ہوئے ہیں، اب وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ کار جو میں نے 15 لاکھ کی لی تھی اب میں 25 لاکھ کی کار لوں. حالانکہ یہ 15 لاکھ کی کار بہترین چل رہی ہے، نو پرابلم، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، لیکن صرف اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانے کے لیے، شو آف کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے میرے پاس زیادہ پیسہ ہے، میں مہنگی کار میں چلتا ہوں. یہ ہے وہ چیز جو مضر ہے اس بات کا کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہے، ورنہ اس طرح سے اس انداز سے وہ نہیں سوچے گا، اس انداز سے وہ نہیں سوچے گا. اور بہت ساری باتیں ہیں جو انسان ضروریات زندگی میں شمار ہوتی ہیں، کرنا چاہیے. تو ان سے مراد نہیں ہے دنیا کی محبت. جیسے میں نے کہا کہ حلال روزی فراہم کرنا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اٹس ویری گڈ، اٹ از واجب. یہ اسٹرگل تو خاص اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. ہاں وہ پیسے کو 2 کے 4 اور 4 کے 8 اور 8 کے 16 بنانے میں یہ کہے کہ بھائی مجھے کوئی مطلب نہ حرام حلال سے، میرے تو پیسہ بڑھنا چاہیے، یہ ہے وہ چیز جو اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قطعاً قربت نہیں ہے انسان کو، وہ قطعاً قریب نہیں ہے، وہ مستقل دور ہوتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ پیرامیٹر ہے. ہم اس پیرامیٹر پر اب محسوس کر سکتے ہیں یا احساس کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم پہلے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہے ہیں یا دور جا رہے ہیں. تو یہ 3 پیرامیٹرز ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں ٹو سمرائز اور گفتگو. نمبر 1،
جو کام میں لوگوں کے درمیان میں نہیں کر سکتا کیا میں وہ تنہائی میں کر سکتا ہوں؟ نمبر 2، کیا میری محبتوں کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے یا رکا ہوا ہے؟ نمبر 3، کیا دنیا میری نگاہ میں حقیر ہو رہی ہے یا اس کی اہمیت میری نگاہ میں بڑھ رہی ہے؟ میری خواہشات میں اضافہ ہو رہا ہے یا میری خواہشات کم ہو رہی ہیں، گھٹ رہی ہیں؟ دنیا سے متعلق خواہشات تو رہیں گی، خواہشات جس کی دنیا سیٹیں گی اس کی آخرت کی طرف چل جائیں گی خواہشات، تو خواہشات تو کبھی ختم نہ ہونے والی چیز ہے. بس فرق یہی ہے کہ انسان کی خواہشات کا مرکز آخرت ہے یا دنیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ.